اس وقت اگر ہم دنیا پہ نظر ڈالیں تو ڈیجیٹل کرنسیز کا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آواز ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی، شاید آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا ہو، یا ورچوئل کرنسی۔ ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی یا ورچوئل کرنسی، یہ حقیقت میں کوئی کرنسی نہیں ہے، بلکہ ایک فرضی جو ہے کرنسی ہے۔ جیسے اگر ہم دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو انسان سب سے پہلے بارٹر سسٹم سے کام کرتا تھا۔ بارٹر سسٹم کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس ایک چیز ہے، ہم تبادلہ کر لیتے تھے۔ اگر مجھے چاول کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس گندم ہے، میں نے گندم لے لی۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے اور میرے پاس جو ہے وہ اور کوئی میٹل ہے یا اینیملز ہیں تو ہم نے تبادلے میں لے لیے۔ مجھے سونے کی ضرورت ہے، آپ کو گائے بھینس کی ضرورت ہے یا گھوڑوں کی ضرورت ہے، اس طرح تبادلہ کر لیا جاتا تھا، معاملہ آپس میں طے کر لیا جاتا۔ اس کو بارٹر سسٹم کہتے تھے، اور دنیا بہت عرصے تک اس پر اپنا مالی نظام چلاتی رہی، یا اپنا تمدنی نظام، اپنا شہری نظام چلاتی رہی۔ پھر جب آبادیاں بڑھنے لگیں، قبیلے بن گئے، بستیاں بن گئی، گاؤں بن گئے، شہر بننے شروع ہوئے، تو پھر ضرورتیں بھی بڑھنے لگیں، اور ضرورتوں کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس وسائل بھی آنے لگے۔ تو انسان نے اس کا حل یہ سوچا کہ سونے کو سکے کی شکل میں ڈھال لیا جائے، سونے چاندی کو یا اور قیمتی دھاتوں کو اس نے دھاتوں کی شکل میں کرنسی کی شکل میں ڈھال لیا ان دھاتوں کو، اور وہ سونے کے بدلے خریدتا تھا۔ آج سے 200-300 سال پہلے تک انسان جو ہے انہی میٹلز کی مدد سے کاروبار کرتا تھا۔ جو مسلمانوں کا دور عروج ہے اس میں بھی یہی سکے رائے تھے، اشرفی، درہم، دینار، اور اس سے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسی طرح مغرب میں بھی ایسا تھا۔ پھر انسان اور ترقی کرتا گیا اور پیچیدگیاں بڑھتی گئیں، تو انسان نے اس کا متبادل حل یہ سوچا کہ کیوں نہ کوئی کاغذ کی کرنسی بنائی جائے جو ہم یوز کرتے ہیں۔ تو ہر ملک نے اپنی کاغذ کی کرنسی بنا لی، کسی نے نوٹ بنا لیا، کسی نے ڈالر بنا لیا، کسی نے روپیہ بنا لیا، کسی نے پاؤنڈ بنا لیا، اور ان کا ایک معیار مقرر کر لیا، اور اس میں خرید و فروخت ہونے لگی۔ لوگوں کو سونا یا کوئی میٹل جو وزنی چیز ہوتی تھی اٹھانے کے بجائے اب وہ چند نوٹ اپنے جیب میں ڈالتا تھا، اور حکومتیں اس کی ذمہ داری لیتی تھی کہ یہ نوٹ جو ہے اس کے بدلے میں حکومت ذمہ دار ہے اتنے پیسے دینے کی، یا اتنی مالیت کا یہ نوٹ ہے، تو لوگ اس سے کاروبار کرنے لگے۔ لیکن یہ بھی بڑا خطرناک تھا کہ سونا تو آپ کے پاس ہے، اور آپ جہاں بھی چلے جائیں دنیا کے کسی خطے میں سونے کی ویلیو ہے۔ اگر حکومتیں کرنسی نوٹ کا انکار کر دیں تو وہ کاغذ ہیں، کاغذ کا تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اگر کاغذ کو ردی میں تولیں گے تو چند روپوں کے علاوہ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے وہ 5000 کے نوٹ ہوں یا 100 ڈالر کا نوٹ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر حکومتیں اس کو اون کرنا چھوڑ دیں تو۔ انسان نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کارڈ بنانے شروع کر دیے، جیسے ATM کارڈ ہے یا ویزا کارڈ ہے، ماسٹر کارڈ ہے، کہ نوٹ کو بھی چھوڑیں، یہ کارڈ آپ کی جیب میں ہوگا، آپ جہاں جائیں گے وہاں مشین میں ڈالیں گے۔ اور یہ پہلی شکل تھی کوئی ڈیجیٹل آنے کی، کیونکہ آپ کے پاس نوٹ نہیں ہے، ایک کارڈ ہے، آپ کارڈ ڈالتے ہیں مشین میں تو اس سے چیز خرید لیتے ہیں۔ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو آپ کارڈ ڈالتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں، اسی طرح آپ نے کپڑے لینے ہیں تو اس سے بھی یہ لے لیتے ہیں۔ انسان، کیونکہ انسان کے ذہن میں بھی ارتقاء ہوتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آگے سے آگے بڑھے، تو اب جو ہے انسان ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ یہ 90 کی دہائی تھی، جو 2000 سے پہلے 90 کی جو دہائی تھی، اس میں انسان نے ای گولڈ کے نام سے کام شروع کیا۔ ای گولڈ کا مطلب ہے کہ سونا جو ہے وہ ورچوئل ہے، یعنی آپ سونا خریدتے ہیں، آپ کے پاس سونا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو کہا جائے گا کہ اتنے سونے کے آپ مالک ہیں۔ لیکن یہ تصور اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ پھر 2009 تک اور لوگ جو ہیں اس پہ کام کرتے رہے، اور انہوں نے بٹ کوائن کے نام سے ایک سکہ، ڈیجیٹل سکہ ایجاد کیا، بٹ کوائن۔ بٹ بائنری ڈیجٹ سے ہے، آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر کی بنیادی زبان جو ہے وہ بائنری لینگویج ہے، صناعی زبان ہے، تو اس میں 0 اور 1 کا جو ہندسہ ہے وہ کمپیوٹر یہ سمجھتا ہے۔ تو اسی سے انہوں نے بٹ کوائن کے نام سے ایک کرنسی بنائی کہ یہ کرنسی
عملاً تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کے پاس جتنے بٹ کوائن ہوں گے آپ اس سے چیزیں خرید سکتے ہیں. اور یہ جب بنائی گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی بندہ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا بٹ کوائن کو. آہستہ آہستہ پھر یہ اس کو پروموٹ کر فری دینے لگ گئے کہ جب آپ رکھ لیں بٹ کوائن انٹرنیٹ پہ، کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ ہی کرنسی ہے. عملاً یہ کہیں کرنسی نہیں ہے، آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے موبائل میں، ٹیب میں یا انٹرنیٹ کے اوپر یہ کرنسی ہوگی یا ہے، اور کہیں اس کا وجود نہیں ہوگا. عملاً یہ ہے ہی نہیں، آپ کو چند نمبر دے دیے جائیں گے یہ آپ کے بٹ کوائن ہیں. لیکن اس میں اتنی تیزی آئی ہے پینڈیمک میں، جب یہ وبائی پوری دنیا کو وبا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اتنی تیزی آئی کہ $60,000 کی ایک بٹ کوائن ہو. ایک بٹ کوائن جو فری بھی نہیں لیتا تھا کوئی، $60,000 کا آ گیا. اور پھر کچھ دن اس کو دیکھتے کہ اوپر جا رہی ہے اس کی قیمت، کبھی نیچے جا رہی ہے، بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی. اور کچھ ملکوں نے مثلا چائنا نے اس پر قانون سازی بھی کرنا شروع کر دی کہ یہ کرنسی مستقبل کی کرنسی ہوگی اور اسی میں کام کیا جائے گا. لیکن اس کے بہت سارے مضمرات ہیں، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں. یعنی آپ تصور کریں کہ آپ سے سارا روپیہ، سارا سونا، ساری چیزیں لے لی جاتی ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بٹ کوائن خرید لیں. آپ کے پاس لاکھوں بٹ کوائن ہیں، آپ بڑے امیر ہیں، لیکن ایک ہیکر یا آپ کا کمپیوٹر سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل کنگال ہیں. جو سونا تھا وہ بھی آپ نے دے کے بٹ کوائن خرید لیے، اور اسی طرح جو آپ کے پاس اور اجناس تھی وہ بھی آپ نے بیچ دی. تو پوری دنیا کا کنٹرول اس طریقے سے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے. اور 2019 تک سینکڑوں بٹ جو کرنسیز، ڈیجیٹل کرنسیز بن چکی تھی. ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ 1800 کے قریب جو ہے یہ ڈیجیٹل کرنسیز یا کرپٹو کرنسیز وجود میں آ چکی ہیں، جس میں بٹ کوائن، پائی کوائن، لائٹ کوائن، زیڈ کیش، ایتھریم، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. آپ سرچ کریں گے تو آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ ہر بندہ جو اس کی مائننگ اور اس کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. بلکہ بلاک چین ڈیٹا جو ہے، جو آن لائن لیجر ہے، جو ریکارڈ رکھتا ہے آپ کا ان ساری چیزوں کا، وہ ایک پوری سائنس ڈیولپ ہو گئی کہ اس کی بنیاد پر مستقبل کی یہ کرنسی ہوگی. لیکن یہ کرنسی کیوں ایسے ڈیولپ کی جا رہی ہے؟ اس کا ادراک کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہماری بھی ذمہ داری